سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 236۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ لا جناح علیکم، کوئی حرج اور تنگی نہیں تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، ان کو جن کو تم نے ابھی تک چھوا نہیں ہے، او تفرضوا لہن فریضہ، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی حق مہر مقرر کیا ہے، ومتعوہن، اور ان کو کچھ نفع دے دو، علی الموسع قدرہ، خوشحال پر اس کے حسب طاقت، وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست پر اس کی ہمت کے مطابق، متاعا بالمعروف، یہ نفع پہنچانا ہو دستور کے مطابق، حقا علی المحسنین، نیک لوگوں پر یہ لازم ہے۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت مبارکہ میں سلسلہ احکامات میں اللہ رب العالمین نے 33ویں حکم کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات 32 مختلف احکامات سماعت فرما چکے ہیں۔ یہ 33واں حکم حق مہر کے متعلق ہے۔ اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کا حق مہر جو ہے اس کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی۔ اس معاملے میں ایک بات تو میرے عزیز دوستو یہ ذہن میں رکھیں کہ نکاح کے وقت حق مہر یہ عورت کا سب سے پہلا حق ہے۔ اس کے بعد پھر نان نفقہ سکنا یعنی خرچہ پانی رہائش وغیرہ وہ حقوق بعد میں ہے۔ سب سے پہلا حق عورت کا وہ حق مہر ہے۔ حق مہر کے متعلق قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ ایک مال ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ تمہارے اوپر ان عورتوں کے لیے کیا واجب ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے، یعنی وہ جو حق مہر تم ان کے لیے فرض کرو اللہ پاک اس کو جانتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حق مہر کا ادا کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اس کو فرض کا لفظ دیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کو فرمایا کہ عورتوں کا حق مہر ان کو خوشی کے ساتھ دیا کرو، آتوہن صدقاتہن نحلہ، حق مہر ہو تنگ دلی سے بوجھ سمجھ کے نہیں۔ جس نے اپنا سب کچھ ماں باپ بہن بھائی گھر بار سب چھوڑ کر تمہارے پاس آ گئی، تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اس کا جو حق مہر طے کیا ہے وہی خوشی سے اس کو دے دو۔ ہماری بدقسمتی ہمارے معاشرے کے اندر ماحول ایسا بن گیا کہ جو عورت کا پہلا حق ہے اور ہماری پہلی ذمہ داری ہے،
ہم اسی میں معافیاں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، معاف کر دو جی، چلو جی معاف کر دو۔ عورت لے لے تو کہتے ہیں یار بڑی جو ہے نا وہ عجیب سی عورت ہے، آتے ہی خامن سے حق مہر لے لیا۔ بھائی اس کا حق ہے اور انتہائی پاکیزہ اور مقدس حق ہے، خوشی سے دینا چاہیے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق کم سے کم حق مہر وہ 10 درہم ہے۔ 10 درہم چاندی کا ایک سکہ ہے جس کی 10 درہم کی مقدار تقریباً پونے تین تولے کے قریب یہ چاندی بنتی ہے۔ اور آج کل کے حساب سے اگر اس کا حساب نکالیں تو کم سے کم 7,000 روپے حق کے مہر بنتا ہے، کم سے کم۔ یہ ایک واحد چیز ہے جہاں پہ شادی میں آ کے ہم کیا کہتے ہیں، شرعی کر لو جی۔ جیسے باقی ساری شادی جو ہے نا وہ صحابہ کے طریقے پہ ہو رہی ہے، اسلام کے طریقے پہ ہو رہی ہے، یہاں پہ آ کے کیا کہیں گے جی، شرعی کر لو جی۔ اس میں ڈھول ڈھمکا گانا باجا، ساری خرافات، ساری رسومات کرنے کے بعد جب آخر میں اصل کام جس سے ایک نکاح قائم ہوتا ہے، ایک مقدس عمل کا آغاز ہوتا ہے، اس معاملے میں آ کر ہم کیا کہیں گے جی شرعی کر لو جی۔ شرعی کا مطلب کیا؟ وہی پرانے زمانے کا 500,000 روپیہ جو چل رہا ہے وہی چلا لو بس۔ میرے محترم دوستو، یہاں پر بھی ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پونے 3 تولے چاندی کی قیمت موجودہ زمانے کے لحاظ سے جو بنتی ہو، اس قیمت کو ہمیں کم سے کم اور اس سے زیادہ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کا حق مہر 500 درہم تھا۔ 500 درہم کے علماء نے لکھا ہے 132 تولے چاندی بنتی ہے۔ اب 132 تولے چاندی کو آج کے ریٹ سے ضرب دے تو یہ 1.5-2 لاکھ روپیہ حق مہر اس زمانے کے اعتبار سے بنتا ہے۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے یہ حق مہر دینا چاہیے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا، ہمارے بزرگوں میں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ کوئی ان کے پاس آتا کہ نکاح پڑھانا ہے تو ان کی شرط یہ ہوتی تھی کہ میں وہ نکاح پڑھاؤں گا جس نکاح میں حق مہر فاطمی ہوگا، اس کے بغیر وہ نکاح نہیں پڑھاتے تھے۔ تو نکاح حق مہر فاطمی یہ عورت کا حق ہے، یا کم سے کم جو حق مہر ہے وہ اس کا حق ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو اس کا حق خوشی کے ساتھ ادا کرو۔ تو یہ جانبین سے رضامندی کے ساتھ طے ہو، کم سے کم 10 درہم اور اس سے اوپر جتنا رضامندی سے طے ہو جائے۔ اب اس حوالے سے 4 صورتیں بنے گی۔ ایک صورت تو یہ بنے گی حق مہر طے ہوا، رخصتی ہو گئی، حق مہر کی ادائیگی ہو گئی، پورا حق مہر ادا کردہ ہوگا، اور افضل اور بہتر یہ ہے کہ خلوت صحیحہ کے وقت ہی حق مہر ادا کر دیا جائے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حق مہر طے نہیں ہوا تھا، بس یہ ہوا تھا کہ طے کر لیں گے اور رخصتی ہو گئی، رخصتی کے بعد مہر مثلی ادا کرنا ضروری ہوگا۔ مہر مثلی کا مطلب جیسی خاتون ہے اس کے خاندان میں اس جیسی خواتین کا جتنا حق مہر ہو سکتا ہے وہ حق مہر ادا کرنا ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ حق مہر طے ہوا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، طے ہو گیا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، پہلے ہی طلاق ہو گئی۔ اس صورت کا حکم اگلی آیت میں ہے، آدھا حق مہر ادا کرنا ہوگا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ حق مہر طے نہیں ہوا اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی،
طے بھی کچھ نہیں ہوا تھا، رخصتی بھی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، اس صورت کا حکم اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا جو آج پڑھی گئی۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی صورت میں حق مہر تو عورت کا نہیں بنتا کوئی، کیونکہ طے بھی نہیں ہوا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی۔ ایسی صورت میں بھی اللہ پاک نے مردوں کو یہ حکم دیا کہ عورت کو کچھ نہ کچھ نفع کے لیے دے دو۔ اس کی کم سے کم مقدار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک جوڑا کپڑوں کا جس میں 3 پیس ہو، مکمل سوٹ ہو، چادر بھی ہو اور اس کے مکمل کپڑے بھی ہوں، یہ مکمل ایک جوڑا کپڑوں کا اس کو دے دیا جائے، یا کچھ اور تحفے تحائف بھی دے کر اس کو رخصت کیا جائے۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا ایک ماجرا ہوا کہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، حق مہر بھی طے نہیں ہوا تھا، طلاق کی نوبت آ گئی، تو حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس خاتون کو 20,000 درہم دیے تھے، اپنی طرف سے اس کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے 20,000 درہم اس کو دیے۔ تو گویا اس کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا کوئی انسان دے سکے۔ اللہ پاک نے اس کے لیے لفظ یہ ارشاد فرمایا خوشحال اپنی ہمت کے مطابق دے، تنگ دست اپنی ہمت کے مطابق دے۔ یعنی ان 4 صورتوں میں سے ایک صورت کا حکم یہاں پہ بیان ہوا کہ اگر کسی عورت سے نکاح ہوا اور حق مہر طے نہیں ہوا تھا اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو ایسی صورت میں کچھ نفع اس کو دینا ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے لا جناح علیکم، کوئی تنگی اور حرج نہیں تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم ایسی عورتوں کو طلاق دے بیٹھو ما لم تمسوہن، جن کو تم نے ابھی تک چھوا نہیں، یعنی رخصتی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، مجامعات کی نوبت نہیں آئی، فرمایا او تفرضوا لہن فریضہ، اور ان کے لیے کوئی حق مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا، رخصتی بھی نہیں ہوئی، حق مہر بھی طے نہیں ہوا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایسی خواتین کے لیے متعوہن، ان کو کچھ نفع دے دیا کرو، کچھ اپنے طرف سے گفٹ دے دو، تحفہ تحائف دے دو، تاکہ ایک دوسرے سے جدائیگی بھی اچھے طریقے سے ہو۔ اور اس کی مقدار کیا ہے؟ فرمایا علی الموسع قدر، جو خوشحال ہو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، وعلی المقتر قدر، اور جو تنگ دست ہو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، متاعا بالمعروف، اور یہ جو دینا ہے یہ دستور کے مطابق، یعنی اس میں بھی کوئی کسی قسم کی ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ بیوی والے یہ نہ کہیں، بچی والے یہ نہ کہیں کہ جناب ہمیں تو اتنا چاہیے، اور دینے والے لڑکے والے وہ یہ نہ کہیں کہ جی ہم تو اتنا نہیں دیں گے۔ بس اپنی حیثیت کے مطابق باہمی صلح سے جو مناسب ہو ایک دوسرے کو تحفے تحائف دے کر پھر علیحدگی ہو، خامن کی طرف سے بیوی کو دیا جائے۔ اللہ پاک فرماتے حقا علی المحسنین، محسنین یعنی نیکوکار لوگوں پر یہ حق ہے، جو دوسروں کا احساس اور خیال رکھنے والے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ادا کریں۔ اب دوسری صورت یہ کہ رخصتی سے پہلے طلاق تو ہو گئی لیکن نکاح کے لیے حق مہر طے ہوا تھا، حق مہر طے کر کے نکاح کیا، پھر اس کے بعد رخصتی سے قبل طلاق ہو گئی، تو اب حق مہر کتنا ہوگا؟ اس کا حکم اللہ پاک نے اگلی آیت میں بیان فرمایا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔
اللهم باقية كباقية الوليد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا